السلام علیکم، نظر چوہان فورڈز نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ عمران خان کے اس انقلاب نے کچھ چیزیں بڑی واضح کر دی ہیں۔ ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے، جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ 6 کروڑ سمارٹ فون ہیں، لوگ پاگل نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر سورج مشرق سے نکل رہا ہے تو کون کہے گا کہ جی نہیں یہ تو مغرب سے نکل رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں جو آ کے شہباز شریف نے کیا ہے کہ مطلب آتے ہی 3 کیمپ آفس، کوئی پوچھنے والا ہے، ڈپلومیٹک پاسپورٹ سے ایک بگوڑے کو دے دیے گئے، ٹھیک ہے جی، ایک قاتل کو چلان سے نکال کے ووٹ ڈلوایا گیا، ٹھیک ہے جی، اور نیب میں جو ہو رہا ہے، فرد جرم عائد ہونی تھی، پروسیکیوٹر کو نہیں بھیجا گیا۔ کہاں ہے سپریم کورٹ، کہاں ہے جی ایچ کیو اس وقت؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ میرا ویلاگ پھر صرف اور صرف فوج کے چیفز کے کردار پر ہوگا۔ فوج کے چیفز کا کردار بہت ہی غدارانہ، بغیرتی والا، بدماشی والا، غنڈہ وردی والا امریکہ کے ایما پر رہا ہے۔ اپنے پیٹ کو، اپنی سیلف کو آگے کر کے انہوں نے ننگی بدماشی کی ہے۔ ویری سیڈ انڈیڈ۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے، شکر ہے عمران خان کی طرح کا ایک لیڈر آیا۔ آپ دیکھیں اوورسیز ذرا پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ذرا زیادہ اویئر ہوتے ہیں، تو انہوں نے جناب صاحب دیکھیں کیسے ایکسپوز کر دیا اس سارے سسٹم کو۔ اب ٹویٹر بین کرنے کا کہہ رہے ہیں تو کئی اور ایپس ہیں جن پہ آ کے یہ آواز بلند کی جائے گی۔ کراچی کے جلسے کا خوف چڑھ رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ذہن میں رکھے میری نوجوان جو آنے والی نسلیں ہیں، میں نے ہمیشہ دیکھیں، میں کوئی 5 سال کے اپنی پچھلی ویلاگنگ اور بلاگنگ کا آپ کو سمری دیتا ہوں۔ روحانیت پر بھی رہی ہے وہ، بٹ آن دا پولیٹیکل سائڈ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آئی اسٹارٹیڈ ود عمران خان's کیمپین، کہ کوئی مہینہ پہلے آئی سپورٹڈ عمران خان۔ بیسیکلی آئی اسٹارٹیڈ ود 2 سال پہلے اس سے 2018 کے الیکشن میں مجھے بلکہ اسائلم بھی یہاں اینٹائی پی ایم ایل این کی وجہ سے، وہ مجھے پہ بڑا تشدد اور بڑی زیادتیاں میرے سے، میری فیملی سے کر رہے تھے، پرچے کٹوا رہے تھے، ٹھیک ہے جی، تو میں نے ادھر اسائلم لیا اس پولیٹیکل اپینین پہ۔ 2018 میں آئی سپورٹڈ عمران خان، بٹ لیٹر آن آئی سو کہ ہی از ناٹ ڈیلیورنگ۔ یہ تو وہی سول بیوروکریسی کا، آئی اسٹارٹیڈ بیشنگ فار این ایئر عمران خان، لیکن بعد میں نے دیکھا یہ تو سارا گن فوج کا ہے۔ فار 1 ایئر آئی اسٹارٹیڈ اگینسٹ ملٹری۔ پی ایم ایل این والوں نے مجھے سروں پہ اٹھایا، میری ٹویٹس کو 500 ری ٹویٹس دی گئیں، ٹھیک ہے جی، یہ شفیق ایڈوکیٹ جو کاڑا سے کرتا ہے، میں نے آئی ایس آئی کے جعلی پی ایم ایل این میں گھسے ہوئے بتائے سارے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا کہنا تھا کہ یہ سارے جی ایچ کیو کے گند ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور فیض حمید کو آئی اسٹارٹیڈ سپورٹنگ کہ جنرل چنوچا کی طرح اگر فیض حمید ماشاء اللہ لگا لے اور یہ سب کچھ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا جناب صاحب کہ ایک دم آ کے عمران خان کے خلاف کیمپین فوج نے شروع کر دی، اور اسپیشلی جو کور کمانڈر کی پوسٹنگ ہوئی پنڈی کی اور بعد میں آئی ایس آئی کے فیض حمید کو اٹھانے کی، دین آئی اسٹارٹیڈ اگین لیشنگ آؤٹ ایٹ ملٹری چیف باجوہ۔ اور میرے سارے وہ بلاگز ویلاگز بتاتے ہیں کہ باجوہ کتنا بےہودہ ترین شخص ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں جنرل باجوہ جیسا بےہودہ ترین، بدماش ترین، گندا ترین شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کے بارے میں وہ جو یو اے ای سے عورت نے ٹک ٹاک پہ جو میں نے پکڈ اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ ضرور سنیں، وہ بہت اچھی بات کی عکاسی کرتی ہے۔ سوائے جنرل جنجوعہ جس کو زہر دے کے نواز شریف نے مار دیا، اور جنرل وحید کاکڑ کے، none of the general was sincere to پاکستان۔ مشرف کا کہیں تک کہا جا سکتا ہے کہ اگر نواز شریف امریکہ کے پاس نہ دوڑتا، ادھر گرمی میں 3 پیس سوٹ پہن کے نہ آتا جو کلنٹن نے اس کا مذاق بنایا ہے، تو شاید کچھ معاملات اور ہوتے، کیونکہ چین نے کہا تھا جی کہ آپ امریکہ کے پاس نہ دوڑنا۔ یہ فوج جی ایچ کیو امریکہ کا ہے، یہ چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ کا ہے۔ کل ساری باتوں کی تصدیق یہاں واشنگٹن میں انہوں نے کر دی۔ وہ اے آر وائی کے بندے نے سوال ان سے پوچھے، ریپریزنٹیٹیو سے،
نمائندے سے، اس نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل. اب باجوہ دوڑ رہا ہے امریکہ کے پاس کہ مجھے بچاؤ. کمال ہے، ایران میں بچا لیا تھا امریکہ نے، ایران میں بچا لیا تھا امریکہ کو، امریکہ پھنس گیا تھا. تو ادھر امریکہ کی کیا وقت ہے ادھر؟ کمال ہے، انہوں نے تو گیگ کیا ہوا ہے اپنے صدر کو، کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ از فار ٹرمپ، نو ڈاؤٹس اباؤٹ دیٹ. ٹرمپ کا کیوں ابھی تک یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر بینڈ ہے؟ بتائیں نا جی مجھے کیوں بینڈ ہے؟ بیکاز وہ ایک پبلک سینٹیمنٹ کیری کر رہا ہے، ایک پلس کیری کر رہا ہے. چلے امریکہ میں تو تھوڑا مڈل کلاس ہے، ان کے حالات بہتر ہیں، 41 سال کا ریکارڈ مہنگائی تو ضرور ہوئی ہے، لیکن آبویسلی جوتیاں ان کو فال میں پڑ جانی ہیں، ریپبلکنز نے سویپ کرنا ہے. اب اسی طرح عمران خان کی پوزیشن ہے، ہی ہیز ٹیکن اے گڈ اسٹینڈ. بات عمران خان کے نہ کردار کی ہے، نہ پارٹی کی ہے، نہ اس کے بندوں کی ہے، بات تو اس کے اسٹینڈ کی ہے. واٹ ہی از سیئنگ از ایبسولوٹلی ٹرو. دیکھیں نا آتے ہوئے وہ مشرف نے ان کے گھروں کو، وہ میں اس وقت نیب میں تھا، ہم جب ان کے کیسز شریفز کے بنا رہے تھے، تو ان کو اس نے کہا کہ گھروں میں یہ ویلفیئر ونگ کو کہو یار یہ بابوں شابوں کا بنا دیں، کیونکہ حمزہ شہباز نے کہا تھا آپ یہ اٹیچ کر لیں گھر وغیرہ. وہ یہ دوبارہ آئے جی، انہوں نے بابوں شابوں کو ٹھٹرتی سردی میں رات کو باہر بٹھا دیا، کئی بابے مر گئے. یار یہ ان کی انسانیت ہے. میرے جیسا آدمی ہوتا ہے، عمران خان جیسا آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو یار میرا گھر ہے، جیسے وہ شوکت خانم چلا رہا ہے، کوئی نہیں یار ان بیچاروں کو رہنے دو. وہ جناب لنگر خانے بند کر دیے گئے صرف کیونکہ عمران خان نے کیے تھے. وہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اور وہ پناہ گاہیں بند کر دی. کمال ہے، یہ بدماش ہے، یہ گنڈا. اچھا 3 کیمپ آفس بنا دیے، ٹھیک ہے جی. 80 اب تک 1 کروڑ سے زیادہ کی 2 افطاریاں یہ کرا چکا ہے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں. ایک قاتل ڈاکٹر توقیر، جس کو کہ گریڈ 22 عمران خان نے نہیں دیا، طاہر القادری کا بھی بڑا پریشر تھا، اس نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں گریڈ 22 دیتا ہوں. ڈپلومیٹک پاسپورٹس ٹو بگوڑا. ہم عوام بیوقوف ہیں، عوام بیوقوف ہیں. وہ پھر کہیں گے باجوہ تیری ایسی ٹوئی ماریں گے، ٹڈر اور ٹڈر باجوہ تیری ایسی ٹوئی ماریں گے، وہ کہیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں. اس سارے گند کا قصوروار جنرل باجوہ ہے، اور امریکہ کہ وہ کہہ رہے ہیں مینوں بچاؤ، مینوں بچاؤ، مینوں بچاؤ. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے